خاتم النبیین محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کے افکار و خیالات اور شعور و لاشعور کی طاقت۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک انسان کی روح ہے اور دوسرا انسان کا جسم۔ جسم طبعی خواص کا مالک ہے اور روح نوعی خواص کی مالک ہے۔ انسان جب بھی اپنے طبعی یا نوعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو خیال پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسان اس طرف توجہ کر کے ارادہ و عمل کرتا ہے۔ جتنا مضبوط خیال ہوگا اتنا ہی مضبوط ارادہ ہوگا۔ وہ خیال اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی۔ انسان جتنا اپنے خیالات پر قابو پائے گا اتنا ہی وہ ارادہ و عمل میں متحرک رہے گا۔ انسان میں خیالات کے کافی منبع ہیں، جس میں کچھ کا ذکر مندرجہ ذیل ہے۔ انسان میں اپنے ماحول سے خیالات پیدا ہوتے ہیں، جس میں انسان کا باقی انسانوں سے معاملات کا لین دین ہوتا ہے، یا مشاہدات و تجربات سے خیالات پیدا ہوتے ہیں، یا پھر ریاستی نظام کے فیصلوں سے پیدا ہوتے ہیں، یا پھر ملکی یا سفلی شیاطینی خیالات ہیں۔ لیکن ان سب میں خیال وہی کارگر ہوتا ہے جو انسان اپنے شعوری دماغ یعنی کانشیس مائنڈ سے لاشعور یعنی سب کانشیس مائنڈ تک منتقل کرتا ہے۔ جو مضبوط احساسات پر مبنی ہو، جو سوچ انسان کے لاشعور میں پختہ ہو جائے، وہ آہستہ آہستہ انسان کے باطن پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اب خیال کے بعد یہاں پر شعور اور لاشعور کی طاقت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ خیال چاہے غلط ہو یا درست، اس کا پہلا نشانہ آپ کے دماغ کا شعور اور لاشعور والا حصہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات الگ الگ بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی سے اس کے غلط عمل کی وجہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے یا اچھے عمل سے محبت ہو جاتی ہے، جو ہمارے شعوری دماغ نے دیکھا ہوتا ہے، لیکن شعوری دماغ چونکہ زیادہ محفوظ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے وہ نفرت یا محبت لاشعور کو محفوظ کرنے کے لیے اس فرد اور اس کے عمل سمیت منتقل کر دیتا ہے، اور اس طرح ہمارے لاشعور میں اس انسان سے متعلق ایک تصور قائم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی کبھی موقع ملتا ہے اور وہ انسان ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارا لاشعور اس وقت کو جس میں اس فرد کا ایک پسندیدہ عمل جو انسان نے دیکھا ہوا ہوتا ہے یا پسندیدہ عمل، اس کو شعور کے سامنے لا کھڑا کر دیتا ہے، جس پر شعور کی سطح کے مطابق یا شدت پسندانہ رد عمل آتا ہے، یا پھر درگزر اور نظر انداز کا رویہ سامنے آتا ہے۔ وہ بھی اس بنیاد پر ہوتا ہے جو بنیاد ہم نے لاشعور کی بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ شعور و لاشعور کو عرف عام میں عقل سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ انسان کے عقل کا دائرہ بصیرت قلب کے دائرے بصیرت کے نسبت بہت کم ہوتا ہے۔ اس کی تربیت کے لیے انبیاء اور صالحہ انسانوں پر محنت کرتے ہیں۔ اسی لیے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ اب چونکہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اسی لیے یہ کام علماء ربانیین، اولیاء کرام اور صالحین امت کے ذمے ہے، جو انسان کے قلب پر محنت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ تمام تر بیکار اور باطل خیالات کی پہچان کا علم اور انسانی ترقی کے حامل خیالات کا علم اور توجہ ہمیں اس صحبت سے تو نصیب ہو جاتی ہے، لیکن اس راستے پر انسان صحبت کے ساتھ ساتھ اپنی صاف نیت اور اخلاص اور مسلسل کوشش سے عمل پیرا ہو کر کامیاب ہو سکتا ہے۔ برے اور باطل خیالات جو نہ فرد واحد کے لیے کارآمد ہوتے ہیں اور نہ ہی اجتماع انسانی کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں، اسی لیے انسان خود مسلسل مثبت خیال پر توجہ کر کے منفی خیالات کو دور کر سکتا ہے،
جب ذہن پر فضول خیالات کا بوجھ نہیں رہے گا تو انسان اچھی فکر پر معاشرے میں ایک بہترین زندگی گزار سکتا ہے اور سوسائٹی کے لیے ایک کارآمد انسان کی شکل میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ وہ لوگ جو سوسائٹی کو نئے خطوط و بنیادوں پر استوار کرنے کی جدوجہد میں لگے ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے صحبت صالحہ میں رہ کر انسانی ترقی کے علوم و اصول اور زوال کی نوعیتوں کو سیکھ لیں، تاکہ ان کو اپنے خیالات، افکار اور علوم کی طاقت کے ساتھ ساتھ انسان کے شعور و لاشعور کے مقام کا علم حاصل ہو جائے، اور اس شعور و لاشعور کا انسان کے باطن یعنی لطائف، انرجی پوائنٹس، چکراس پر کیا اثر پڑتا ہے اور انسان کس طرح اور کیا کام لطائف چکراس سے لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے قلب، ہارٹ چکرا جیسے باقی لطائف چکراس ہمارے جسم میں رکھے ہیں؟ حدیث شریف میں ہے کہ تمہارے جسم میں تمہارا دل اگر درست ہو جائے تو تمہارا سارا جسم درست ہو جائے گا۔ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے اور سکھاتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ اب یہاں اللہ نے جو دین انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے اور اس پر دل کو قائم رکھنے کی دعا سکھائی جا رہی ہے، جو ہمارے باطن کا حصہ ہے۔ اہل تصوف دل کو مرکز مانتے ہیں، وہ دل کو خدا سے مضبوط تعلق استوار کرنا اور حقیقی بصیرت کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے جب مسلمان ایمان مجمل میں پڑھتا ہے تو اس میں زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کا اعلان و اظہار کرتا ہے۔ یہاں سے مزید ہمیں دل یا قلب سلیم کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ تصوف اور باطنی تزکیہ کی اہمیت۔ انسان مختلف لطائف، یہاں پر صرف 7 پوائنٹس کا ذکر ہے، چکراس کا مجموعہ ہے، مثلاً قلب، روح، سر، خفی، اخفی، نفس اور دماغ وغیرہ۔ روٹ چکرا، سیکرل چکرا، منی پورس چکرا یا سولر پلیکس، ہارٹ چکرا، تھروٹ چکرا، تھرڈ آئی چکرا اور کراؤن چکرا۔ اہل تصوف کے مطابق تمام لطائف کا مرکزی لطیفہ قلب ہارٹ چکرا ہے۔ اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی دینی افکار و خیالات اور ذکر و اذکار سے مزین کر دیا جائے تو اس کو اللہ کے نور سے منور کیا جا سکتا ہے۔ اس ریاضت کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کی فراست و بصیرت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ قلب کی بصیرت بیدار ہوتی ہے اور پھر قلب انسان کی عقل کو درست اور غلط فیصلوں سے متعلق رہنمائی دیتا ہے۔ لطائف چکراس کا منور کرنا بغیر مرشد و رہنما کے ممکن نہیں، کیونکہ یہ علم سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے۔ اس میں کہاں، کیا اور کب کون سے مسائل درپیش ہوتے ہیں، وہ ایک مرشد کامل کو ہی بہتر علم ہوتا ہے، اور اس کا حل بھی وہی دے سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک علم ہے۔ اس علم سے انسان پر اپنی حقیقت سے لے کر کائنات کی حقیقتیں کھل جاتی ہیں، اور اپنے رب کی معرفت حاصل کر کے وہ راز اس پر منکشف ہو جاتے ہیں، جو اس کے باطن میں عالم ارواح میں ارواح بننے کے بعد دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور حقیقی زندگی کا ایک سفر شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ظلم کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتا، اور نہ وہ دولت و شہرت کا پجاری ہوتا ہے۔ اس پر انسان کا مقصد تخلیق روز روشن کی طرح آیا ہو جاتا ہے، اور وہ ہر طرح کی قربانی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہاں پر اس ساری بحث کا حاصل یہ ہے کہ شعور سے لاشعور تک سفر طے کریں، اور پھر شعور و لاشعور اور باطن یعنی
قلب کو جب انسان ایک مرشد کی صحبت میں ایک نقطے پر مرکوز کرنا سیکھ جائے تو یہاں سے ارتقاء کا حقیقی سفر شروع ہو جاتا ہے۔ باطن کے ظاہر پر اثرات۔ اس طرح انسان کے باطن میں انسان کی ظاہری کوشش سے جو پاکیزگی پیدا ہوتی ہے اور خدائے واحد لا شریک سے جو تعلق جڑتا ہے، اس کے اثرات اس کے ظاہر پر بھی پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے انسان کی انفرادی شخصیت مختلف خصوصیات کی مالک بن جاتی ہے۔ سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ سے حقیقی تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ انسان کی قلبی بصیرت سے انسان کی عقلی بصیرت تاثیر لینا شروع کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں بہادری، عاجزی، کفایت شعری، جذبہ قربانی، قائدانہ صلاحیتیں، انسانی ہمدردی کا جذبہ، فیصلے کی قوت اور نیک اور صالحین کے قریب رہنا وغیرہ انسان کا خاصہ بن جاتا ہے۔ تکبر، حسد، سرمایہ پرستی، جاہ پرستی، خود رائی جیسی خطرناک بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ انسان معرفت الہی کے اس سفر میں وصول منزل حاصل کر کے سعادت کبریٰ کو پا لیتا ہے اور انسانیت اور کائنات کے لیے مفید ترین ثابت ہوتا ہے۔